بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسرور شہر سے تعلق رکھنے والے بہت بڑے فارسی شاعر جن کا کلام، جن کا دیوان پنجاب یونیورسٹی نے بھی شائع کیا تھا، حافظ دل محمد دلشاد پسرور، وہ اپنی ایک نظم میں پسرور کے حوالے سے کہتے ہیں کہ شہر ما پر سرور میں گوین کان علم و شعور بھی گوین۔ پسرور کا اصل نام پر سرور تھا، جو کسبت استعمال کی وجہ سے پرسرور سے پسرور اور بعد میں پسرور ہو گیا۔ اس کی تاریخ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شہر قبل عیسوی کا ہے، لیکن معلوم تاریخ میں ہمیں اس کا تذکرہ اگر ملتا ہے تو مغلوں کے دور کی جو تواریخ ہیں ان سے ملتا ہے۔ یہ شہر جین مت والوں کا بھی مرکز رہا۔ بعد میں جین مت کے بعد بدھ آئے، یا دراوڑوں کے علاقے کے اس دور میں تھا، پھر بعد میں وشنو مت والے آئے، شیو مت والے آئے، سکھ مت والے آئے۔ ہر ایک کی یہاں کوئی نہ کوئی ضروریات رکھی ہیں، کوئی نہ کوئی تعلق ضرور رہا ہے۔ مغلوں کے دور کے اندر اس کا تذکرہ جو ہے تذکرہ تغوری میں بھی ملتا ہے، تو اس کے بابری میں اس کا تذکرہ تو اس کے بابری میں ملتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بابر جب اس علاقے سے گزرا تو دیگر علاقوں کی نسبت یہ علاقہ سرسبز تھا، تو اس نے کہا تھا ای جا جائے پرسرور، اے جا پرسرور ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ پہلے اس کا نام کچھ اور تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پرسلام پور تھا، کچھ اور کہتے ہیں، لیکن یہ پرسرور اس کے معنی سے ملتا ہے۔ اسی طرح میں نے کراچی کے عجائب گھر میں مغل بادشاہ شاہ جہاں کا ایک مکتوب دیکھا، جس میں اس نے لکھا ہے پرگنا پرسرور، یعنی پرگنا ایک ضلع کے برابر ہوتا تھا اس وقت، جس کی یہ حیثیت تھی۔ پھر یہ قصبہ جو ہے ہمارا، یہ سیالکوٹ سے امرتسر کی طرف ضرور جاتا ہے، اس پہ یہ موجود تھا۔ آپ آج بھی دیکھیں سیالکوٹ سے راستہ پسرور کے راستے سے گزرتے ہوئے یہ جو ٹوٹا روڈ ہے یہ سیدھا امرتسر کی طرف جاتا ہے، اور اس کے اوپر جگہ جگہ پڑاؤ کے لیے نشانیاں موجود ہوا کرتی تھی، آج بھی بعض نشانیاں ڈھونڈنے سے مل جاتی ہیں۔ پھر میں نے کراچی کی KMC لائبریری کے اندر ایک انگریز کی ڈائری جو ہے اس کو بھی ملاحظہ کیا، تو اس میں اس شخص نے لاہور سے چلا پسرور سے مڈے کی بیریاں، پھر اندر اس راستے سے وہ سیالکوٹ گیا تھا، تو اس نے بھی اس علاقے کی بود و باش کا تذکرہ کیا تھا۔ بہرحال پرانی تاریخوں میں پرسرور جو ہے وہ موجود رہا ہے، اور اس کی جو تاریخی حیثیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پھر یہ ہوا کہ مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ اس کے حالات جو ہے وہ تجلگوف ہوتے چلے گئے، اور یہاں میں ایک دو شخصیات کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو پسرور سے تعلق رکھتی تھی۔ مثلا مولانا عبید اللہ سندھی، وہ اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ چچا علی کا جو علاقہ ہے اس کے ساتھ ہی گاؤں ہے چیاں والی، وہاں وہ پیدا ہوئے تھا، ان کا بوٹا سنگھ تھا، لیکن وہ اپنے ددیال چلے گئے دان کے، اور دان کے تھے ان کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں جاپ کو، تو وہاں جا کر اس اسکول میں انہوں نے زینت الاسلام کتاب کا مطالعہ کیا، تحفۃ الہند کا مطالعہ کیا، تو وہ بوٹا سنگھ سے عبید اللہ بن، اور عبید اللہ نام انہوں نے اس لیے رکھا کہ تحفۃ الہند کے لکھنے والے جو تھے ان کا نام عبید اللہ تھا، مولانا عبید اللہ، اور وہ خود بھی سکھ مت سے اسلام کی طرف آئے تھے، راغب ہوئے تھے، تو ان کے نام پہ اپنا نام جو ہے انہوں نے عبید اللہ رکھ لیا۔ بہت بڑا نام ہے بر صغیر کی تاریخ کا مولانا عبید اللہ سندھی۔ پھر اسی طرح ایک خاندان جو ہے جموں سے اٹھ کے آیا پسرور میں، ان کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے ولی محمد رکھا۔ بچپن میں شیشہ ہوئی تو وہ نبیدہ ہو گئے، تو حفظ انہوں نے کیا۔ مولانا غلام رسول قلعہ میاں سنگھ والے ان کی شاگردی اختیار کی، وہ بادشاہی مسجد لاہور کے خطیب رہے، اور بعد میں اسلام کے بہت بڑے وکیل تھے اس وقت جب کہ انگریز کے دور کے اندر یہاں مصر یا عیسائیت کو فروغ دے رہی تھی، تو اسلام کی وکالت میں ان کے ساتھ مناظرے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہمارے پسرور کے اندر نشیب و فراز آتے رہے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں سے تعلق رکھنے والے پسرور کو فراموش کرتے رہے، بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہے ہیں، ملٹری سیکٹری تک رہے ہیں، پریزیڈنٹ کے جنرل تک رہے ہیں، گورنر رہے ہیں، وزیر بارگاہ رہے ہیں،
لیکن پسرور آج بھی پسماندہ ہے، اور اس لیے پسماندہ ہے کہ اس کے نمائندے جو ہم چنتے ہیں وہ اس کی طرف پوری توجہ نہیں دے پاتے۔ اللہ کرے کہ ایسے لوگ جو ہے وہ آئیں جو پسرور سے تعلق پر فخر بھی کریں، اور جہاں کہیں بھی جائے وہ پسرور کے لیے اچھا سوچیں۔ اگر اقتدار اور اختیار ہاتھ میں ہو پھر نہ کوئی کرے کام تو وہ اچھی بات نہیں، لیکن اگر اقتدار اور اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں تو کم از کم آپ دوسرے لوگوں کی ذہن سازی کرتے رہیں اور دعا کرتے رہیں کہ اللہ پسرور کا بھلا کرے اور پسرور کو صحیح معنوں میں پرسرور بنا دے۔ یا ایک چھوٹی سی بات اور عرض کرنی چاہتا ہوں، انگلش میں اس کا جب اسپیلنگ کیے جاتے ہیں تو جو اصل اسپیلنگ ہے، جب انگریز کے دور کے اندر اس کو نام پسرور کر دیا گیا تو جو اس کے جو اسپیلنگ تھے وہ تھا PASRUR۔ آج کل آر کے بعد ڈبل او بھی ڈال دیتے ہیں، ایک او بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن بہرحال تلفظ کے ساتھ ساتھ اس کے اسپیلنگ جو ہے ان کو بھی صحیح کرنا چاہیے۔ PASRUR، پسرور۔ ویسے اس کا نام پرسرور ہے، پرسرور پسرور ہوا، پسرور سے پسرور ہوا۔ بہرحال دعا مانگتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس شہر کو برگ و بار کے ساتھ ہر حال میں باعث بہار بڑھائے۔ وہ کسی نے کہا تھا، برملا کہا تھا کہ مانا کہ پسرور میں اہل و خوبہ کی کمی ہے لیکن پھر بھی یہاں رہنے کی قسم کھائی۔